ویلکم بیک ناظرین کئی دنوں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹر بورڈ کی جانب سے جو نتائج سامنے آئے تھے وہ مشکوک قرار دیے گئے تھے۔ اس کے بعد قائمہ کمیٹیاں بنی، کمیٹیوں نے اپنے اپنے جو سفارشات ہیں اور تمام جو چیزیں ہیں وہ لکھ کر دی وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی، اور ساتھ ساتھ اب ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15% اضافی نمبر دیے جائیں گے، اور اس کے اوپر کیا سزا و جزا کا عمل لیا جا رہا ہے، کیا آگے آئندہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اس کے اوپر کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے K21 نیوز کے رپورٹر ہیں سید زہیب، ان سے جانتے ہیں۔ زہیب، اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ 15% نمبرز کی منظوری تو دے دی گئی ہے، ان بچوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو سکے گا؟ جی علی رضا، کیا نام ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بچوں کو 15% مارکس کی منظوری تو دی گئی ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے بولا کہ ان کے نقصان کا اس کے اندر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کوئی بچے اس سے زیادہ بھی لے سکتے تھے، اور میرے خیال سے بالکل ہی زیادہ لے سکتے تھے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ نمبر نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو اس کے اندر سنا ہے کہ 15% اضافی مارکس دیے جا رہے ہیں، اس میں ٹوٹل ہر سبجیکٹ کے اندر اضافی 15% مارکس نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ہر اچھا ایک کی زہیب، اب تو کیٹیگری یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ تھا جو کہ ہوا تھا، اور اب اسے یہ تو کم سے کم نہیں ہو سکتا کہ ڈینائی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی علی رضا، اس کے اندر مسئلہ تھا، اسی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر کے محمد شہیر وقار کو بھی عہدے سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور زہیب، مگر ان یہ کے تصور کریں، یہ کیا مطلب کسی کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ چند لوگ اتنے سارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل چکے ہیں، صرف عہدے سے ہٹا دینا کیا کسی طور پہ کافی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچوں سے آپ کی تو بات چیت ہو رہی ہے، ان کے والدین سے بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو فون آئے وہ ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ کس طرح مائیں رو رہی ہیں، کس طرح انہوں نے فیسز ادا کی ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مستقبل دیکھ رہی تھی کیا، اور یہ چیز ہو گئی۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے علی رضا، دیکھیں ان بچوں نے اپنے تعلیم کے اندر لاکھوں روپیہ لگایا ہے، اور اس وقت جا کے چند لوگوں کی نااہلی ناکارہ پن کی وجہ سے بچے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آگے آنے والے وقت فیکلٹیز میں ان کو انجینئرنگ یا میڈیکل میں داخلے ان 15% نمبر کے ملنے کے باوجود بھی نہیں ملیں گے۔ تو زہیب، اب کن کن کو ہٹایا ہے، تھوڑا یہ بھی وہ بھی ناظرین بھی دیکھیں گے کن کن کو ہٹایا گیا، اور یہی لوگ اس کی وجہ قرار دیے ہوں گے یقینی طور پہ۔ نہیں، دیکھیں علی رضا، ابھی جو ان کی طرف سے باضابطہ اعلان ہوا ہے اس میں آئی ٹی سیکٹر کے محمد شہیر وقار کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 سابقہ چیئرمین، کنٹرولر، ڈپٹی کنٹرولر، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو بھی ہٹایا، بلکہ وہ تو دیکھیں چھوڑ کے جا ہی چکے ہیں، اب ان کے خلاف اب یہ مقدمے کی تیاری کر رہے ہیں، FIR کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر ایک شہیر وقار کے اوپر ہی سارا ملبہ گرا دینا کوئی، میں تو نہیں سمجھتا بہتر بات ہے۔ اچھا، ایک نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو کتنے بچے متاثر ہوئے ہیں زہیب اس پورے سیگمنٹ کے اندر؟ دیکھیں علی رضا، مختلف تھے، اس میں انجینئرنگ تھی، پری میڈیکل تھا، اور جو ہے اس کے علاوہ اس میں نمبر جو انہوں نے بڑھائے گئے ہیں اس میں انہوں نے کامرس اور آرٹس کی فیکلٹی کو بالکل مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا ہے۔ جو آرٹس اور کامرس کے بچے ہیں ان کے نمبر نہیں بڑھائے جائیں گے۔ کتنا بڑا ظلم ہے زہیب! اب یہ 15% نمبر کا اضافی نمبر دینے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے مطلب ابھی بھی یہ انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہوئے زہیب، یہ کس طرح انصاف کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا انصاف کیا ہے؟ کیا پتہ کسی بچے نے بہت اچھا جو ہے وہ کیا، اب کمیٹی کی سفارشات کیا ہیں، اس پہ عمل درآمد کب تک ہوگا، کیا فائنل اپڈیٹس ہیں، تاکہ بچے ابھی بھی پریشان ہیں کافی؟ دیکھیں علی رضا، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، پہلے تو جو نمبر کی بات ہو رہی ہے اس میں ٹوٹل 15% سب جگہ نہیں دیے جا رہے۔ ریاضی میں 15 مارکس دیے جائیں گے، فزکس اور شماریات میں 12% مارکس دیے جائیں گے، کیمسٹری میں 12 دیے جائیں گے، باٹنی زولوجی میں 6 مارکس دیے جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی مارکس کی بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی تھی، اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے بولا کہ کمیٹی کی کیا سفارشات ہیں، تو کمیٹی کی سفارشات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے امتحانی پیپرز کا پیٹرن اور ان کے مارکس کی اسکیم بنائی جائے، اور یہ پیپر پیٹرن اور مارکنگ اسکیم کم از کم 3 سال تک نافذ العمل رہے۔ اور کمیٹی ان کی کی فائنڈنگز جانب کیا سے آئی ہیں زہیب، کہ کون تھا اصل مجرم، اصل بندہ جس نے یہ پورا کا پورا سلسلہ کیا ہے، کس کی غلطی سامنے آئی ہے، کمیٹی نے یہ بتایا؟
नहीं देखें अली रजा, इसके अंदर फिलहाल तो इन्होंने सिर्फ शहीर वकार के ऊपर ये मलबा डाला है, लेकिन ये एक आदमी का किया धरा नहीं है। अब निगरां वजीर आला सिंध क्या करने जा रहे हैं मकबूल बाकर साहब? जी दोबारा पूछिएगा। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब ने भी कुछ सोचा होगा ना, इतना बड़ा इस शहर के बच्चों के साथ नुकसान हुआ है, इसके ऊपर सिफारिशात पेश हो गई हैं, चीजें सामने आ गई हैं, उनकी तरफ से अभी तक क्या क्या एक्शन लिए गए? कोई एक्शन नहीं लिए गए। आपने जिस तरह से बात की थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अभी तो अपनी रिपोर्ट में सिफारिशात दी हैं कि साबका दोनों चेयरमैन डिप्टी कंट्रोलर्स को सजा दी जाए। अब आने वाले वक्त में इनको सजा दी जाती है या किसी मसलहत का शिकार हो जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, तफसीलात से आगाह करने के लिए। तमाशा बना के रख दिया है। अब तक तो सिर्फ बातें की जाती थी कि इस शहर के अंदर बिलखुसूस तालीम को तो इस कदर नज़रअंदाज किया हुआ है कि आप सरकारी स्कूलों के अंदर जाकर देखें, तलबा और एक आम आदमी से तालीम किस तरह सरकारी जो कभी बेहतरीन हुआ करती थी नाजरीन, वो तो छीन ही ली है। मगर दूसरी तरफ क्या तमाशा है कि जो बच्चे मेहनत करके किसी तरह अपने पैसों से पढ़कर किस तरह वालिदैन अपने बच्चों के लिए किस तरह कर्जे लेते हैं, चले ले लें, तो उसके बाद उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, ये मैं तो नहीं बता रहा ना कि नाइंसाफ़ी हुई है, ये उन बच्चों की जो वालिदैन हैं, जो जिस तरह वो तड़पते दिखाई दे रहे हैं, अपने बच्चों को रोता देख रहे हैं, ये उनसे पूछा जाए कि उनके साथ किस तकलीफ़ का वो सामना कर रहे हैं और क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। इस तरह शहर नहीं चलते। तकलीफ़ की बात है, यकीनी तौर पे इसके ऊपर जो सुन रहा है वो इसके ऊपर रंजीदा होगा, और ना सिर्फ रंजीदा बल्कि जो मुताल्लिका इदारे हैं और बिलखुसूस निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब इसके ऊपर सिर्फ यहाँ तक नहीं होगा, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इसकी फाइंडिंग्स हुई हैं जो उसके ऊपर देखा जाए कि आइंदा ना हो, आइंदा किसी हज़ारों की तादाद में बच्चे इस तरह मुतासिर दिखाई ना दे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे और मुख्तलिफ इश्यूज़ के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।